अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान के हुक्मरानों और मुक़्तदर इदारों को सूरह निसा की ये 7 आयतें सीखनी चाहिए, इस पे अमल करना चाहिए। इसमें दीन इस्लाम का मुकम्मल आइनी, अदालती और मुआशी निज़ाम मौजूद है। हाफ़िज़। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा वइज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अद्ल इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बिहि इन्नल्लाह कान समीअन बसीरा। या अय्युहल्लज़ीन आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वरसूल इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिक खैरुन व अहसनु तअवीला। अलम तर इलल्लज़ीन यज़ुमून अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िल इलैक वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक युरीदून अन यतहाकमू इलत्ताग़ूत वक़द उमिरू अन यकफ़ुरू बिहि वयुरीदु अश्शैतानु अन युदिल्लहुम ضلالا بعيدا। وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اور یہ 2-3 آیتیں نہایت اہم ہیں قرآن مجید کی. سارا اسلام کا سیاسی قانونی دستوری نظام اس میں ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. پہلی بات تو یہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانات سپرد کرو اس کے اہل لوگوں کو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے فیصلہ کرو. یہ جو اہم اصولوں کی حیثیت سے بات آ رہی ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جو بھی اہل ہے اس کی استطاعت اور اہلیت رکھنے والے ہیں. نمبر 2 جوڈیشری. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. پہلی چیز ہے سیاسی نظام. کس کو امیر بناؤ، امیر المومنین بناؤ، کس کے لیے تم ہیڈ آف دی اسٹیٹ بناؤ، کیا کرو، وہ تو جو بھی نظام ہوگا پہلے تو یہ کہ وہ اہلیت کی بنیاد پر. نمبر 2 جوڈیشری جو ہے وہ مضبوط ہو. اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. جب لوگوں کے مابین تم فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ. یقیناً اللہ تعالیٰ یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں جو تمہیں کر رہا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا. یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے. اب تیسری ہے لیجسلیچر. آپ کو معلوم ہے یہ 3 پلرز ہیں ماڈرن اسٹیٹ کے. چوتھا کہہ دیتے ہیں کہ پریس بھی چوتھا پلر ہے. یہ کہنے کی باتیں ہیں، اصل میں تو 3 ہی ہیں: لیجسلیچر، جوڈیشری اور انتظامیہ، ایگزیکٹو. ایگزیکٹو کی پہلی آیت آ گئی، جسے اختیار دینا ہے دیکھ لو کہ اہل ہے کہ نہیں. عدلیہ. اور اب تیسری بات لیجسلیچر. لیجسلیچر کے اصول کیا ہوں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. یعنی کوئی قانون اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا. یہ ہمارے دستور میں بھی لکھا ہوا ہے. نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. لیکن یہ تو جو میں آج کل کہہ رہا ہوں کہ یہ منافقت کا پرندہ ہے کہ اس کی کوئی ضمانت نہیں، اس کی ایگزیکیوشن کی، امپلیمنٹیشن کی کوئی اسکیم موجود نہیں. لکھا ہوا ہے اوپر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کے احکام اور رسول کے احکام یہ 2 مستقل سورسز آف لا ہیں. مستقل سورسز آف لا. منکرین سنت کی یہاں نفی ہوتی ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اور اپنے میں سے اولي الامر کی بھی اطاعت کرو. لیکن یہاں جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ 3 کی اطاعت آئی، اللہ کی، رسول کی، اولي الامر کی. 2 کے لیے اطیعوا، تیسرے کے لیے نہیں ہے. یا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اطیعوا 1 مرتبہ آ جاتا اور تینوں کو کور کر جاتا. پھر اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، اولي الامر کہتا ہے میں تو اسے اسلام کے تقاضا صحیح سمجھتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں نہیں تم غلط کہہ رہے، کہاں جائے اب؟ فردوہ الی اللہ والرسول. لوٹا دو اسے اللہ اور رسول کی طرف. یعنی اب یہ کہ جو بھی اپنی بات ثابت کرنا چاہتا ہے اسے اللہ اور اس کے رسول سے دلیل لانی پڑے گی. میری پسند، میرا خیال، میرا نظریہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی. اللہ والیوم الآخر. یہ طرز عمل تمہیں اختیار کرنا چاہیے اگر تم واقعتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو. ذالک خیر و احسن تاویلا. یقیناً یہ بہت ہی بہتر بھی ہے اور نتائج کے اعتبار سے بھی بہت ہی مفید ہے. الم تر الی الذین. پھر منافقین کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ سب سے بڑا حصہ اس سورہ مبارکہ میں منافقین کا ہے. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک. کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن کا گمان تو یہ ہے اور دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس پر بھی کہ جو ہے نبی آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. کہ غیر مسلم جو اللہ اس کے رسول کے احکام کا پابند نہیں ہوتا طاغوت ہے. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ. وہ اپنے مقدمات لے کر جاتے ہیں طاغوت کے پاس حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کا کفر کریں. یعنی ہوتا یہ تھا کہ مسلمان مدینے میں جو لهم ضلالا بعیدا. شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے، بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے. فإذا قیل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی اور آؤ رسول کے پاس چلو، مکالمہ طے کراؤ. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق رکتے ہیں آپ کے پاس آنے سے کرنی کتراتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ.
تو پھر کیسے، جبکہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی اپنے کرتوت کی وجہ سے، اور جب چیخ سے چلایا ہے عمر نے یہ کر دیا، وہ تو مقدمہ قائم کرنا چاہتے تھے عمر کے خلاف. لیکن یہاں یہ ہے کہ کیف اذا اصابتہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے جو مصیبت آ گئی، ثم جاؤک، پھر وہ آپ کے پاس آئے، یحلفون باللہ، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آئے، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہم تو احسان بھلائی چاہتے تھے، موافقت چاہتے تھے، راضی نامہ چاہتے تھے، اس لیے عمر کے پاس گئے تھے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ اسے جانتا ہے. فاعرض عنہم، تو اے نبی ان سے آپ رخ پھیر لیجیے. وعظہم، اور ان کو ذرا نصیحت کیجیے، ڈانٹیے ڈپٹیے. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ایسی بات کہیے ان سے جو ان کے دلوں میں اتر جائے. اس کے بعد یہ اطاعت رسول کے موضوع پر جو عظیم ترین آیت ہے قرآن کی وہ آ رہی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں معیت حاصل ہوگی ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا. اور وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء کرام اور صدیقین اعظام اور شہداء کرام اور صالحین. وحسن اولئک رفیقا، اور یہ لوگ تو بہت ہی اچھے ہیں رفاقت کے لیے.